جب اس چیز کو آپ نے سمجھا، اب میں آپ کو اس موضوع کی طرف لا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراجم الابواب میں موقف بیان کیا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کا علم ہے، ان کی فقہ ہے، ان کا فہم ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا رجحان ہے علمی اس مسئلے پر، اس رجحان علمی یا مذہب فقہی یا اپنے رجحان تبع کے مطابق اور اپنی تحقیق کے مطابق پوری امانت، دیانت، عدل اور انصاف کے ساتھ جو قائم ہوتا ہے امام کا، اس کے مطابق وہ ترجمۃ الباب اور اس کے اندر جو کچھ پہلے بیان کر دیتے ہیں، اور بعد میں احادیث صرف وہ لاتے ہیں جو اس کی مطابقت میں ہوتی۔ تو یاد رکھ لیں، بخاری شریف میں خاص بات آج بتا رہا ہوں، وہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ تراجم الابواب کی صورت میں امام بخاری کے اپنے فقہی رجحان اور فقہی اجتہاد کی کتاب بھی ہے۔ جنہوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا ان کو پھر مغالطے لگے ہیں، اور بہت مغالطے لگے ہیں۔ اگر اس لطیف اور دقیق علمی فرق، اور یہ فرق میرا کیا ہوا نہیں، محقق مسلم متفق علیہ فرق ہے، اہل علم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے، جو یہ فرق ملحوظ رکھیں گے وہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اس چیز کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہم بخاری شریف کے اس پہلو کو لیتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں چند نمونے دوں گا اور بڑے اہم ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے ہیں قائمن بول کرنے کی، حدیث نمبر 224 ہے، قائمن بول کرنے کی، یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے۔ اس کا باب نمبر 63 کتاب الوضو، باب 63، باب البول قائمن وقائدن، باب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ البول قائمن وقائدن، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، دونوں لفظ ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اور حدیث نیچے صرف ایک ہی لائے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر بول کرنے کی لائے ہیں۔ پوری بخاری شریف میں جو ہم نے 7500 جن احادیث کا ذکر کیا، بیٹھ کر بول کرنے، پیشاب کرنے کی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ اب میں وہ جو کہا تھا کہ بڑی باریک چیزیں اور بڑی علمی دقیق اور لطیف ہیں، مگر دروازے کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ مغالطوں کے، اشکال دور ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو بخاری شریف کے سوا کوئی اور بات ماننے کو تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخاری کے سوا باہر کوئی شے حدیث صحیح نہیں، انہیں آج سے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر بول کرنا بند کر دیں، اور وہ یورپین اور انگلش، برٹش اور امریکن کی سنت پہ آ جائے، کیونکہ بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں۔ باب قائم کیا ہے البول قائمن و قائدن، باب میں دونوں لفظ بیان کیے، حدیث صرف، میں حدیث اب پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث اور سنت لائے ہیں۔ آگے جا کر امام بخاری نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ آقا علیہ السلام سے ایک بار کھڑے ہو کے یہ بول کرنے کی جو حدیث ہے موقع کیا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں جا کر اس حدیث کے واقعے کی تفصیل میں گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف تھی گھٹنوں میں، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور دوسرا یہ کہ سفر تھا صحرا میں اور تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ نے قائمن بول فرمایا۔ اب بولیے، اگر صرف بخاری پر کر لیا تکیہ اور کل علم بخاری میں دے دیا اور باقی تمام کتب حدیث سے آنکھ بند کر لی،
تو اس پر جو اعتراض وارد ہوگا اہل علم کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کے لیے آپ کو امام حاکم کی مستدرک کی طرف جانا پڑا یا نہیں؟ بولیے۔ اور اس جواب کے لیے آپ کو دیگر کتب حدیث کی طرف جانا پڑا یا نہیں؟ اب اس پر دیگر ائمہ حدیث اور سیاستہ نے ابواب قائم کیے ہیں الگ، قائداً بول کرنے کے ابواب قائم کر کے حدیثیں الگ بیان کی اور قائماً الگ بیان کی، اور دوسری کتب حدیث کے ذریعے ہم بیٹھ کر بول کرنے کی سنت کو سمجھتے ہیں۔ اگر صرف بخاری پر رہیں اور باقی کتب کا انکار کر دیں تو پھر تو مشکل آ جائے۔ دوسری کتب حدیث میں قائداً کی احادیث آئی ہیں، صحیح بخاری میں نہیں آئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترجمۃ الباب میں دونوں دے دیا، اس سے ثابت کر دیا کہ دونوں طریقے جائز ہیں، امام بخاری نے ثابت کر دیا ترجمۃ الباب سے، مگر حدیث نہیں لا سکے، حدیث ایک دی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 637 باب الخفین، یہ جو موزے ہیں، موزوں پر مسح کرنا، یہ 637 صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی نہیں بتا رہا ہوں۔ المسح علی الخفین، جب اسی وضو میں آئے گا المسح علی الخفین، ابھی میں نمونے دے رہا ہوں، پھر تو میں ساتھ ساتھ آپ کو نمبر سارے بتا کے چلوں گا۔ امام بخاری نے موضوع پر مسح کرنے کی حدیث دی ہے، اور توقیت کی کوئی حدیث پوری صحیح بخاری میں نہیں لائے۔ توقیت سے مراد کہ کتنے وقت تک مسح کرنا جائز ہے۔ جب موزے پہن لیے تو مقیم کتنے دن اس پر مسح کر سکتا ہے، یا کتنی نمازوں تک کر سکتا ہے، مسافر کتنا عرصہ کر سکتا ہے، یہ توقیت کہتے ہیں۔ کیا؟ التوقیت فی المسح، مسح علی الخفین میں توقیت کے وقت کتنے تک جائز ہے موضوع پر مسح کرنا، یہ پوری زندگی جاری رکھے۔ تو امام بخاری نے کوئی حدیث توقیت فی المسح پر نہیں وارد کی۔ اب اس کی وجہ امام بخاری کے فقہی رجحان میں اور مذہب میں مسح علی الخفین مطلق ہے، توقیت ہے نہیں، لہٰذا انہوں نے حدیث وارد نہیں کی۔ اب یہ جو آپ مقیم ہوں تو 3 دن کرتے ہیں مسح، 1 دن کرتے ہیں، 1 دن 24 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے، اور مسافر ہوں تو 3 دن کرتے ہیں، یہ توقیت، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 637 سے ثابت، یہ بخاری سے نہیں ملی توقیت، یہ صحیح مسلم میں ہے، یا نسائی شریف میں ہے، یا ابن ماجہ میں ہے۔ کیا؟ مسلم میں ہے، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ اور امام مسلم نے، یہ صحیح مسلم ہے میرے پاس، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، باب التوقیت فی المسح علی الخفین، یہ کتاب الطہارہ کے اندر امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر 638 لائے ہیں امام مسلم اس پر، پھر 639 اور آگے پھر اس طرح کی 40 اور 41 سب اسی توقیت فی المسح پر امام مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ۔ اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ اس نقطے کی تائید کر رہا ہوں جو یہ سمجھے کہ کل صحیح حدیث بخاری میں ہے، یہ غلط ہے، یا جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں۔ میں اس تصور کا رد کر رہا ہوں دلائل صحیح بخاری سے کہ جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر اب مسح پر جو توقید کرتے ہیں وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، حتیٰ کہ قائداً بیٹھ کر بول کرنا وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، جبکہ امام مسلم حدیث صحیح لائے ہیں اور باقی اصحاب سیاح حدیث صحیح لائے ہیں، مگر امام بخاری نہیں لائے۔ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ امام بخاری کو آپ اپنے مقرر کردہ اس پیمانے کے مطابق روایت نہیں ملی، انہوں نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر دی تھی کہ میں اپنی صحیح بخاری میں جو حدیثیں لاؤں گا وہ ان 5 شرائط پر پوری ہونی چاہیے۔
احادیث صحیحہ میں سے جو ان شرائط پر نہیں ہوئی نہیں لی، وہ دیگر احادیث صحیح تھی دیگر ائمہ نے لے لی، لہذا یہ قول غلط ہوا کہ جو بخاری میں نہیں ہم نہیں مانتے، یا یہ دعویٰ کرنا مطالبہ کرنا کہ اگر ہے یہ بات تو بخاری میں دکھاؤ، یہ صرف جاہلوں کا قول ہے، عالموں کا نہیں ہے کہ ہمیں صرف بخاری میں دکھاؤ، یہ جہال کا قول ہے، ایک اہل علم میں سے کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا۔